شیطان اپنی ذریت کو لے کر کے گیا، چلو میں دکھاتا ہوں تم کو ایک معاملہ، اور وہ گیا ایک عابد کے پاس۔ عابد عالم نہیں تھا لیکن تھا، جیسے آج بہت سارے پیر بنے ہوئے ہیں لوگ، علم دین تو ہے نہیں لیکن پیر بن گئے، کیونکہ بغیر محنت کا بزنس ہے، آسانی سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا وہاں پہ۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ نماز کے مسائل معلوم ہے، نہ وضو اور طہارت، اور نہ تجوید، قرآن پاک کا اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ وہ لوگ بڑے بڑے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے قوم۔ ایسے ایک جاہل عابد کے پاس گیا جو اپنی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، خانقاہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان ایک بہت خوبصورت لباس پہنا، سفید لباس، اور اتنا سج سنور کر کے رات کے وقت گیا، ایک گدھا لے کر کے گدھے کو اتنا تیار کیا، اس کو پر لگایا اور حجرے میں جا کر دستک دیا۔ وہ عابد شب زندہ دار رات کو عبادت کرتے تھے، کھولا انہوں نے تو یہ بالکل خوبصورت ایک بزرگ آیا ہے۔ پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا میں جبرائیل امین ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، آئیے کیسے آنا ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کو آپ کی عبادت بڑی پسند آئی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، اللہ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، آپ کی عبادتیں اس درجے کو پہنچ گئی کہ اس روئے زمین پر اب آپ کی طرح سجدہ کرنے والا بھی نہیں۔ پھول گیا، کہا کہ چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، معراج میں رب نے بلایا ہے۔ اب یہ جاہل عابد کے متعلق شیطان کی ذریت وہ دیکھ رہی ہے پیچھے سے، کیسے جائیں گے؟ باہر جو گدھا کھڑا تھا کہا یہ براق ہے، یہ سواری ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس کے بعد اس جاہل عابد کو بٹھایا گدھے پر، اور گدھے کو ایڑ لگایا، اور گدھا اچھلتے اچھلتے ایک گڑھے میں گرا دیا، ایک بڑے کچرے کے گڑھے میں گرا دیا، وہ گر گیا عابد۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا پہلا آسمان آیا ہے، پھر اٹھایا، دوسرے گڑھے میں گرایا، تیسرے گڑھے میں گرایا، اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا۔ رات بھر اس کی معراج ہوتی رہی، اس کو زخمی کیا اور واپس تالی مارتے ہوئے چلا آیا کہ میں اس کو بہکا دیا۔ اب پھر اپنی اسی ذریت کو لے کر ایک فقیہ کے پاس آیا، علم فقہ، علم دین، علم حدیث، علم تفسیر جاننے والے ایک عالم ربانی کے پاس، اسی لباس میں، اسی خچر کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی اپنے حجرے میں تھے، بڑی خوبصورت شکل، دروازہ کھلا ہوں، پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل امین ہوں۔ کہا جبرائیل کیسے آنا ہو؟ کہا اللہ نے آپ کے علم کو اتنا پسند کیا، ہزاروں کو آپ نے علم سے نواز دیا ہے، ہر جگہ علم کا شہرہ ہے آپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو قبول فرمایا اور آپ کو معراج میں بلایا۔ اس عالم ربانی نے جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا، کہا کہ نہ تو جبرائیل ہے اور نہ یہ معراج کا پیغام ہے، تو صرف اور صرف ابلیس ہو سکتا ہے جو میرا ایمان لینے آیا ہے، اس لیے کہ معراج پوری کائنات میں صرف ذات واحد کو ہوئی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔ یہ علم دین ہے، اصول ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب میں اگر بلانا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تو کتنی بار اصرار کر رہے تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے ان سے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور ہم سے آ کر کے تو کہہ رہا ہے کہ معراج میں مولا بلا رہا ہے۔ تو مار کھایا، وہاں سے چلا گیا، اپنی اصلی شکل میں آیا، پھر شیاطین سے کہا دیکھا اگر علم آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں بہکانا مشکل ہو جاتا ہے، شریعت سے ہٹانا مشکل ہے، بے عمل تو کر دے گا عالم، بے عمل تو کر دے گا، لیکن کفر کی طرف لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم بے عمل تو ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن کفر کی طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اجالے میں ہے علم دین کے،
وہ غلط اور صحیح کو پہچان سکتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے علماء کی فضیلت میں فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں علم والے لوگ ہیں۔ علم کی فضیلت آئی ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر تو سارے فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کے بعد۔ اب میرے عزیزو، یہ شیطان کا جو واقعہ ہے، اس میں ابلیس لعین ہمیشہ ان لوگوں پر ہاتھ مارتا ہے جو علم سے کورے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹاتا ہے۔ کیا کریں؟ اسی لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، کن عالما او متعلما او مصاحبا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او سامعا ولا تکن خامسا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے امت کو، آپ سب کے لیے بھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے واقعہ بتایا، علم دین اگر نہیں ہے تو شیطان بہکائے گا، ہم کیا کریں؟ ہم پورا کا پورا عالم بننے سے رہے، اب زمانہ بھی ایسا نہیں رہ گیا، عمر بھی ڈھل گئی، بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا کریں؟ حدیث رسول پڑھو، میرے آقا فرمان کن عالما، عالم بن جاؤ نمبر 1، او متعلما، یا طالب علم بن کر کے رہو، سیکھنے والا بن کر کے رہو۔ عالم نہیں بنے، طالب علم تو بن سکتے ہو، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، موت تک طالب علم رہ سکتا ہے آدمی۔ آج آپ بیٹھے سیکھنے ہی کے لیے بیٹھے نا، اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور سب متعلم ہیں، سب طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سامعان، طالب علم نہیں بن سکتے، روزانہ پابندی سے نہیں جا سکتے، تو کم سے کم عالم کو سننے والا بنو، سننے والا بنو۔ اور یہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصاحبن، یا تو کم سے کم دوست بن کر کے رہو، عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے، سن بھی نہیں رہے، دوست تو بن کر کے رہو۔ ولا تکن خامسا، میرے آقا پر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 4 بتائے، عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والا بنو یا اس کا دوست بنو، یہ 4 چھوڑ کر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 5واں تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یعنی 5واں کیا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، نہ سنتا ہے اور نہ دوستی کرتا ہے، بلکہ ایک الگ ہی لے میں جاتا ہے، تو پھر تمہارا اور شیطان کا بڑا گہرا یارانہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت بھی یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اسی کے طرح اس کے ساتھ ٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نیتا کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو پولیس بھی ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے کہ اس کا سورس ہے، فلاں ہے، یہ ہوتا ہی ہے نا۔ تھوڑے بہت اگر سورسز ہیں تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو آپ دنیاوی معاملات میں، اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے پر اسی طرح شیطان کے حربوں سے بچے رہو، بچے رہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام راضی کا وہ مشہور واقعہ ملتا ہے، یہ کیسے بچے اس کے، یہ جو راستے سے ہٹاتا ہے کیسے بچے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء سے قریب رہو، علماء کی محفلوں میں رہو، علماء کو سنتے رہو، یا طلب علم میں رہو، کبھی اس فیلڈ کو چھوڑو مت، مرنے تک نہ چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے شاگرد بن کر کے رہو، نہیں، ہرگز نہیں، میں خود ہی اپنی طالب علم ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنی موت تک طلب علم میں رہو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایڈمیشن فارم فل اپ کرے اس کے بعد ہی جو ہے علم دین حاصل کیا کرتا ہے، نہ، جہاں بیٹھے آدمی علم دین حاصل کر سکتا ہے، علماء کو سنتا ہے تو علم میں اضافہ بھی تو ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آسان ہے، گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتا ہے،
موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس، علم حاصل کرتے رہو۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کا وقت ہے، بستر پر ہے، اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں مسئلہ جو رضاعت کا مسئلہ تھا، بچے کے دودھ پینے کے متعلق، یا کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے لگے۔ وہ امام ہیں، امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنے شاگرد کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ۔ شاگرد نے بتایا حضرت یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے فلاں کتاب میں، یا فلاں جزیہ ہے، اس پر حدیث یہ ہے۔ تو اس نے پوچھا شاگرد نے کہ حضور ابھی اس مسئلے کا کیا ضرورت ہے، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں حدیث رسول پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، میں موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس چھوٹا سا وقت بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ طلب علم میں گزاروں، علم دین میں گزاروں۔ میرے عزیزو، سب سے بہترین عمل ہے مرنے سے پہلے اگر کچھ کر سکتے ہو تو نماز، روزہ، یاد، ذکر، اذکار، بلکہ فرمایا گیا وہ کچھ علم حاصل کرے، اس دوران اگر انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں اور نبیوں کے درمیان میں اٹھایا جائے گا۔